بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں اٹ از نیور اے ڈل مومنٹ. ظاہر ہے آج کا ہمارا موضوع تھا اور ہے کہ عمران خان صاحب آئے تھے, انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا, لانگ مارچ نہیں ہوا, واپس چلے گئے, کیوں چلے گئے, کیا ہوا, سپریم کورٹ کا, یعنی بہت ساری چیزیں ان سے میں بات کرنی تھی اور کریں گے. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اچانک ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہوئے. وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, ہم سب جانتے ہیں. وہ آئی ایم ایف گئے تھے, دوحہ گئے تھے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. کل وہ واپس آئے اور کل یہ بات کہی گئی کہ آئی ایم ایف نے مشروط کر دیا ہے کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات میں اگر اضافہ کریں گے, یعنی کہ سبسڈیز واپس کریں گے, تو ہی آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا آگے بڑھ سکتا ہے. پھر اس پر چہمک گوئیاں جاری تھیں کہ حکومت ابھی تو شاید اس میں اضافہ نہیں کرے گی, کیونکہ اگر ابھی پیٹرول میں اضافہ کر دیا تو ابھی تو عمران خان صاحب نے ویسے ہی سڑک گرم کی ہوئی ہے, تو یہ تو بڑا ہی نقصان ہو جائے گا. اس کی پولیٹیکل کاسٹ تو پڑے گی لیکن ان دنوں میں تو ملٹی پلائی ہو جائے گی, چونکہ عمران خان صاحب ابھی سڑک پہ ہیں, 6 دن بعد پھر آ رہے ہیں, تو شاید گورنمنٹ ابھی نہیں کرے گی. کیا کرے گی؟ شاید گورنمنٹ اسی کو جواز بنا کے کہہ دے گی کہ بھائی ہم جا رہے ہیں, یعنی کیا ہوگا. لیکن ایسے میں مفتاح اسماعیل صاحب آئے اور انہوں نے ان الفاظ میں اعلان کر دیا کہ 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے. آپ بس یہ اعلان پہلے سن لیجئے, پھر ہم سابق وزیر خزانہ یعنی مشیر خزانہ جو کہ سارے معاملات سے پہلے دیکھ رہے تھے, جناب شوکت ترین صاحب فارمر فائنانس منسٹر, ان سے بات کرتے ہیں. پہلے آپ سن لیجئے, مفتاح اسماعیل صاحب نے اب سے کچھ لمحات پہلے قوم کو یہ خبر سنا دی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ. جمعے کے دن سے یعنی کہ 27 مئی سے آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں, ڈیزل کی قیمت میں, کیروسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا. شوکت ترین صاحب السلام علیکم. شوکت ترین صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. پہلے تو مطلب چونکہ آپ نے ابھی یہ کہا ہے, میں نے بیانوں کو پڑھا کہ ظاہر ہے جس میں آپ نے اس اضافے پر تنقید کی ہے. میرا بڑا سیدھا سوال ہے, اس سے پہلے ظاہر ہے معیشت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں تھی, یعنی اگر آپ اس وقت ہوتے, ملک میں فائنانس کی امور آپ دیکھ رہے ہوتے, تو یہ اضافہ نہ کرتے؟ نہیں دیکھیں جی, ہم نے تو 28 فروری میں جو ہے کہا تھا کہ 4 مہینوں کے لیے ہم اضافہ نہیں کریں گے, اور اس کی جو ایک قسم سے کاسٹ تھی وہ 466 ارب روپے تھی, جس کو ہم نے فنڈ کر دیا تھا. اب یہ مفتاح صاحب کو وہ جو ہم نے فنڈنگ کی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آ رہی, حالانکہ بڑی سمپل ہے. میں نے کہا تھا کہ 100 ارب روپے ہم پی ایس ڈی پی کاٹیں گے, 140 روپے ہم پروونسز سے لیں گے, 120 ڈویڈنڈ تھے, 50 بہار نے دینا تھا, اور 56 جو تھا وہ گرانٹس ہم نے کم کر دی. لیکن ان کو وہ سمجھ کر وہ تو خیر ان کو نظر نہیں آئی, اور یہ کنونس ہی نہیں کر سکے اس کو آئی ایم ایف کو. میرے سے جب آئی ایم ایف نے پوچھا تو انہوں نے صرف مجھے یہ کہا کہ 140 جو پروونسز نے دینا وہ آپ ان سے ہمیں لکھوا کے دے دیں, اور جو ڈویڈنڈ ہے تو وہ جو کمپنیوں نے ڈویڈنڈ دینے ہیں تو ان سے ہمیں کنفرمیشن دے دیں. چلیں یہ ہم کو کنونس نہیں کر سکے. جب آپ سے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ یہ 140 ارب روپے پروونسز والے اور 130 ارب روپے ڈویڈنڈز والے ہمیں دے دیں تو بس ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر وہیں تک بات جو تھی یہی تھی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم نہیں مانتے گے. چلیں گے, وہ نہیں مانتے تو ان کے بعد اب جو 6 ہفتے تھے, ہم نے کیا کرنا تھا اس کے بعد, ہمیں کرنا تھا کہ ہم اس وقت ایک تو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جاتے ہم, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا, اس لیے ہم نے 4 مہینوں کے لیے کہا, اور ہم نے کہا اس کے دوران ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کریں گے. یہ اپنا موٹر سائیکلسٹ کو دیں گے, چھوٹی گاڑیوں والوں کو دیں گے. اور دوسرا ہم نے یہ شروع کر دیا تھا کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن نے عمران خان صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ ہمیں سبسڈائز تیل دیں گے, جس طرح انہوں نے ہندوستان کو دیا ہے. تو اگر وہ 30% ہمیں سبسڈائز تیل دیتے تو آج $34 پر بیرل جو ہے وہ ہمیں وہ سستا مل رہا ہوتا, تو وہ تو کم از کم 40-50-60 روپیہ پر لیٹر ہوتا. تو آپ اندازہ کر لینا کہ یہ ابھی یہ 30 روپے جو کیا تو ہمیں تو نہ بڑھانے کی ضرورت پڑی. 6 ہفتے گزر گئے ہیں, نہ انہوں نے روس کے اوپر کچھ وہ پیش رفت کی, نہ انہوں نے ٹارگیٹ سبسڈیز پہ, صرف کیا بام جو ہے وہ مہنگائی کا بام جو ہے غریب آدمی پہ گرا دیا. صرف ایک کر کے اگر آئیں اس میں شوکت صاحب, یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا تو وہ کہہ رہے ہیں, ابھی انہوں نے بڑا کہا ہے کہ جناب ہم اس پہ آ رہے ہیں, ابھی ہم آئے ہوئے 6 ہفتے میں پورا میکینزم بنا رہے ہیں. تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز یہ آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں کی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کریں گے ابھی اس کو. ہمیں تو تھوڑا ٹائم چاہیے تھا, اس لیے کہ ہمیں 1 آدھا مہینہ 2 مہینے چاہیے تھے
1.5 مہینہ جس کے بیچ میں ہم اس کو وہ کر دیتے. احساس راشن کی پروگرام ہے جس میں ہم 1000 روپے دے رہے ہیں اپنا یہ آٹے کا, چینی کا, دالوں کا, تو اس میں ہم یہ بھی ڈال دیتے. لیکن وہ تو ہم نے کرنا تھا. ابھی ان کے 6 ہفتے گزر گئے ہیں, یہ ٹارگیٹ سبسڈی بھی نہیں کر سکے, اور نہ ہی یہ بیسیکلی روس کے پاس کیوں نہیں جا رہے یار. روس اگر سستا تیل دے رہا ہے اور ہندوستان کو دے رہا ہے, وہ ان سے لے رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ روس سے آپ کی بات کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ اگر آپ لوگ ہوتے تو کب تک روس سے ملنا شروع ہو جاتا؟ اظہر نے تو یہ پی ایس او کے تھرو مطلب ایک قسم سے آلموسٹ کانٹریکٹس کر دیے تھے, اور آپ ان سے بعد آپ ان کو لینا اپنی اس پہ شو میں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں تک وہ پہنچ گئے تھے. اور انہوں نے اس کے اوپر اب اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پہلے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اچھا سر, اور یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جو اس میں سبسیڈائز کیا تھا, ظاہر ہے وہ اٹ واز اے ویری پاپولر ڈیسیشن, لیکن اس میں جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں وہ یہ نا کہ اکنامکلی اٹ واز ناٹ میکنگ سینس, پولیٹیکلی اٹ واز. تو آپ بتائیے گا نا کہ گورنمنٹ کے ریونیوز میں ایسا کیا اضافہ ہو گیا تھا؟ ابھی آپ نے پورا سمجھایا کہ 400 ارب روپے 400 ارب پلس روپے اس پہ لگتے, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی ایڈیشنل ارننگ تو نہیں تھی گورنمنٹ کی جس سے آپ کرتے. تو ایسا گورنمنٹ کو اکنامکلی کیا اچھی خبر مل گئی تھی کہ آپ نے 400 ارب روپے پلس کا ریلیف دے دیا؟ چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب اس وقت خان صاحب کو لگا حکومت خطرے میں, تو انہوں نے جناب وہ ایک یہ ریلیف دے دیا. آپ کے مخالفین جو کہتے ہیں. بدامی صاحب دیکھیں, بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک چیز ہے جو آپ کو ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ خرچہ کرنا ہے, تو اس کے لیے یا تو آپ کی آمدن جو ہے وہ بڑھ جائے, اس سے آپ کر سکتے ہیں جو آپ, یا پھر آپ اپنا جو وہ اس وقت جو آپ خرچے کر رہے ہوتے ہیں دوسرے خرچے جو ہیں وہ روکتے ہیں, اس سے بچت کرتے ہیں اور اس سے وہ پورا کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ جو اپنے ایگزسٹنگ ہمارے خرچے تھے ان کو روکا, جس میں نے پی ایس ڈی پی کی بات کی, وہ بھی بالکل بجٹڈ تھا, وہ ہم نے روکا. اس پہ اس کے یہ جو پروونسز کے پاس ایڈیشنلٹی آئی ہے ریونیو کی, وہ اس لیے آئی ہے کہ ایف بی آر نے زیادہ ان کو ریونیو اکٹھے کر کے دی ہیں. وہ بھی جو تھا اس میں بھی کوئی ہم نے کوئی آئی ایم ایف سے کے جو ہے اہداف اس میں ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. پھر یہ جو ڈویڈنڈ ہے یہ تو بجٹڈ ہی نہیں تھے, یہ تو سرپلس پڑے ہوئے تھے, وہ ہم نے لیے ہیں. تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معیشت پہ بوجھ ڈالا. ہم نے اپنا پیٹ کاٹا اور اس سے وہ ہم نے سبسڈیز دی. اس کا لیکن اوور آل امپیکٹ تو معیشت میں وہی نہ ہوتا ہے. یعنی اگر پی ایس ڈی پی سے کچھ کم کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی تو وہی, یعنی پیسہ یہاں کے بجائے وہاں لگ رہا ہے, تو یعنی ظاہر اس میں بھی عوام پہ ہی جو پی ایس ڈی پی لگنا تھا وہ اتنا کم لگا اور اس کے بدلے جو ہے وہ اس کو سبسڈی میں. تو آپٹکس کے حد تک تو ٹھیک ہو گیا. اکنامکلی کیا اس سے اکانومی کو یا اسے عام آدمی کو اس انداز سے فائدہ ہوتا؟ ارے بھائی, عام آدمی کے لیے 6% گروتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یار. 6% گروتھ, ون آف دی ہائیسٹ گروتھ ریٹ ان ریسنٹ ہسٹری, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بیچ میں ہر چیز بڑھی ہے. آپ کی انڈسٹری بڑھ رہی تھی, آپ کی ایگریکلچر بڑھی ہے, آپ کے سروسز سیکٹر بڑھی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری تو مارچ کے بیچ میں 27% سے بڑھی ہے. تو گروتھ کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس میں. یہ تو لوگ ایسے ہی آپ کو گھمانے کے لیے یہ باتیں ٹرک کی بتی کے پیچھے بھیج رہے ہیں. ہم تو سیدھی میں فائنانس کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے جو کی, جس کے تھرو ہم پے کر رہے تھے, اس کا آئی ایم ایف کے پروگرام پہ کوئی اثر نہیں تھا. اچھا, تو شوکت صاحب آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ, یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان اے نٹ شیل یہ آپ کے گورنمنٹ میں جاتے ہی جو ایک یہ جاتے آپ لوگ کی اکانومی کی صورتحال عجیب سی ایک دم جو خراب ہو گئی, اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے سب سے اہم وجہ؟ اہم وجہ انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیا وقت پہ. انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیا. اس وقت یہ ڈیسیژن لیتے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو اس وقت یہ اور آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے, تو آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے نہ ان کے روپے پہ پریشر آتا, نہ ان کے ریزروز پہ پریشر آتا, نہ ان کی یہ جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ پریشر آتا. جسے سارا کچھ آنا شروع ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ جو ٹف ڈیسیژن لینے سے انکار ہوئے اور اس کے اوپر پورے 6 ہفتے گزار دیے ہیں. یعنی آئی ایم ایف کے پاس پہلے جاتے تو ظاہر آئی ایم ایف وہی کہتا جو آج کہہ رہا ہے, پھر وہی کرتے جو آج کر رہے ہیں. تو جو آج کیا ہے وہ 6 ہفتے پہلے کر لیتے تو نقصان کم ہوتا. ہاں, وہ یہ میں نے تو اس کا بھی حل بتا دیا نا یار. میں نے کہا ہم نے تو وہ کر کے چھوڑ کے آئے تھے ان کے لیے چلیں گے. وہ بھی اگر نہیں یہ کرتے تو کم از کم روس سے سستا پیٹرول لے لیتے. اگر وہ بھی نہیں کرتے تھے تو ہمارے ٹارگیٹڈ سبسڈی کرتے یار.
کچھ تو کرتے نا. اور سر یہ جو آئی ایم ایف نے جو کل لکھ کے دیا یعنی کل کی پریس ریلیز میں کہ دیر ہیو بین ڈیویشنز، ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے کہا دیر ہیو بین ڈیویشنز فرام دی پالیسیز اگریڈ ان دا لاسٹ ریویو partly reflecting the fuel and power subsidies announced by the authorities in February. تو اب وہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جناب آپ لوگوں نے ڈیویٹ کیا جو چیز اگری کی گئی تھی اس سے، اس پہ کیا کہے گا؟ جناب ان کی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی، اور میرے ساتھ تو یہ سارے منسٹری آف فائنانس کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے صرف میرے سے یہی پوچھا دو چیزیں کہ جناب آپ یہ جو ہے 140 بلین ہمیں لکھوا کے دے دیں اور 120 بلین. ہم نے تو کوئی اور ڈیویٹ، ہمارے جو دسمبر کے جو سارے ٹارگیٹس تھے وہ پورے تھے، اور وہ پورے ہم نے پورے یہ جو اب تو یہ فیبرری کی بات ہے نا، 7th ریویو تو دسمبر کے ٹارگیٹس پہ ہے. ہم تو ان سے پیسے لے لیتے اب یہ اپریل کے اندر. یہ تو یہ کیونکہ یہ بالکل ڈر گئے. یہ جب پہلے گئے تو انہوں نے پہلے جا کے کہا کہ ہم بالکل اس پہ رول بیک کر دیں گے. انہوں نے ذرا ان پہ اور بوجھ ڈالا تو انہوں نے کہا جی بالکل بالکل ہم تو یہ سارا کچھ رول بیک کر دیں گے. وہ آئی ایم ایف کو اور کیا چاہیے؟ ہم تو ان کے سامنے اکڑ جاتے تھے نا. یہ بالکل ہی نہیں اکڑ، یہ تو بالکل لیٹ گئے ان کے سامنے. تو پھر انہوں نے تو ان کے اوپر یہ قدم لگانی تھی. اور سر بس ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیے کہ یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ بھائی یہ گورنمنٹ یعنی اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل کرے تو ہم اس کو سوچ سکتے ہیں ہم جناب کہ ہم نے اس کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے. نہیں اس گورنمنٹ کو تو بالکل بھی نہیں کریں گے. تو لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آئی ایم ایف ڈیل کرتا ہے کیا، یا آئی ایم ایف اس لیے ڈیل نہیں کرتا کہ بھائی اس گورنمنٹ کی تو مدت ہی ایکس نمبر آف ڈیز ہے تو ان پہ کیا وہ کریں چونکہ اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے؟ نہیں دیکھیں میں نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈیل کرے گی تو اس کے ساتھ میں بھی جو ہے ان کو سپورٹ کروں گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو. یہ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا طریقے یہ ہم بتائیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے. تو آئی ایم ایف کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوں وہ پھر جا کے نبھائے جائیں. تو اس کے ساتھ اگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فائنانس منسٹر ہو اور اس کے ساتھ پھر یہ پی ٹی آئی کا بھی ایک فیوچر فائنانس منسٹر ہو اور اس کے ساتھ یہ اپنا پی ڈی ایم کا بھی جو ہے فیوچر فائنانس منسٹر ہو، وہ اگر ہوں تو پھر آئی ایم ایف کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ویسے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ بھائی یہ میں بتا دوں، یہ خبر دے دوں کہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آ رہا ہے بس وہ اگست 2023 سے پہلے نہیں آ رہا، اس کے بعد ہی آ رہا ہے. اگر میرے خیال میں وہ تو یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی گریڈ سے زیادہ اونچی بات کی ہے، یہ تو یا تو شہباز شریف بات کر سکتے ہیں یا نواز شریف بات کر سکتے ہیں یا زرداری بات کر سکتے ہیں، بٹ انہوں نے کر دی. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو سننے کی بھی صحیح یا سمجھے گی بھی صحیح. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. شوکت ترین صاحب بتا رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد اب 30 روپے ہو گیا. میں بالکل بس بغیر کسی اور تمید کے اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما جناب عثمان ڈار صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. پی ڈی ایم سے اور آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں جو کہ سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائے. تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں باقی کی اجازت سے ذرا پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں پھر لانگ مارچ اور سب پہ آتے ہیں. کنڈی صاحب، تو کیا آپ حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ آج سے پہلے پچھلے 3.5 سالوں میں جب بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو آپ نے کہا ہے بہت نکمی حکومت ہے، مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. تو یہ تو 30 روپے کی ایک ساتھ جم ماری ہے تو اس سے بھی آئے گا ہی مہنگائی کا طوفان، تو اس کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل مذمت نہیں کرتا، لیکن بالکل مہنگائی آئے گی اور ایک مشکل وقت ہے اس ملک پر. اور اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا آپ نے تیل کی قیمتوں کو بڑھانا تھا. تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے حکومت کرنی ہے، اتحادی جماعتوں نے حکومت کرنی ہے، ہم نے اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے. ہم نے بہت سی اور چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے عوام کو فرق بتانا ہے ماضی کی حکومت کا اور آج جو حکومت اتحادی جماعت ہے ان کی حکومت کا. اگر ہم فرق نہ کر سکے، اگر ہم اس میں کمی نہ کر سکے پیٹرول کی قیمتوں میں، یا جو لوڈ شیڈنگ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، یا روزمرہ کی اشیاء ہیں، تو پھر ہماری اور ماضی کی حکومت میں کیا فرق ہوگا؟ ہمیں فرق دکھانا پڑے گا. ہم نے جب عوام کے پاس جانا ہے، سال بعد جانا ہے، 1.5 سال بعد جانا ہے، جب بھی جانا ہے الیکشن میں، تو اس میں جو ہے وہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ جو حکومت تھی 3.5-4 سال پہلے پی ٹی آئی کی اور یہ اتحادی جماعت کی حکومت ہے، اس میں یہ فرق ہے اور اس پہ جو ہے ہمیں بالکل کام کرنا پڑے گا. کنڈی صاحب ویسے آپ پی ڈی ایم کے بھی اہم ہیں، آپ زرداری صاحب سے بہت کلوز ہیں پیپلز پارٹی میں، تو یعنی اب کیا یہ طے، یعنی یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ
یہ مفتاح صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ نہ کرتے اگر یہ طے نہ ہو گیا ہوتا کہ گورنمنٹ نے اپنی مدت پوری کرنی ہے, چونکہ اٹ ول میک نو سینس کہ ابھی پیٹرول مہنگا کر دیں, یعنی اس کی سیاسی قیمت چکائیں, پھر IMF میں جائیں اس کی سیاسی قیمت چکائیں, اور پھر تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں. تو یہ طے ہو گیا ہے کہ بھائی ہم مدت پوری کر رہے ہیں. مدامی صاحب, پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے, ہم PDM سے نکل چکے تھے, ہم اپوزیشن جماعتوں کا حصہ ہیں. ہاں PDM کا ہم پاکستان پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے. صرف آپ کی اطلاع کے لیے. نہیں میری اطلاع میں معافی چاہتا ہوں جی, میرے میں جی ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں, لیکن یہ اس گورنمنٹ کا تو ہے نا حصہ, تو آپ بتائیں گورنمنٹ نے آپ کی معافی قبول بڑی نواز ہے. آپ حکومت نے نہ بھی قبول کرتے تو میں کیا کر لیتا آپ کریں, لیکن آپ بتا دیں کہ کیا گورنمنٹ نے ابھی طے کر لیا ساری اتحادی پارٹیز. اب دیکھیں بادامی صاحب, اب جب تک الیکشن نہیں ہوتا اب ہم یہی کھیل کھیلیں گے کہ حکومت آج جا رہی ہے, کل جا رہی ہے, ہفتے بعد جا رہی ہے, 6 دن بعد جا رہی ہے, 10 دن بعد جا رہی ہے. آپ بتائیں نا, آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ابھی ہم نے مدت پوری کرنی ہے. یہ جو ہے اتحادی جماعت نے فیصلہ کرنا ہے, اور میرے خیال میں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو ہے حکومت نہیں بلکہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی, کیونکہ اگر فیصلہ کرنا ہے یا فیصلہ کر لیا ہے کنڈی صاحب؟ جی فیصلہ کرنا ہے یا فیصلہ کر لیا ہے؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور اگر ڈار صاحب کی پارٹی ذمہ وارانہ اپوزیشن کو رول پلے کرے اور وہ نیشنل اسمبلی میں آئے اور اپنے اتحادیوں جو ماضی کے ان کے اتحادی تھی ان کو اگر راضی کریں تو ہم پہ دوبارہ دم اعتماد کر سکتے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ کو اب 1.5 سال رہ رہا ہے, اور 1.5 سال میں جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں اور جو ہے حکومت اور اتحادی جماعتیں کب الیکشن کرواتی, لیکن میرے خیال میں الیکشن ان ٹائم ہوگا, یعنی کہ اگست 2023 کے بعد. ہاں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اگست 2023 ہوگا. یہ جملہ عوام نہ کہنا پڑ جائے, باقی مجھے تو جو بھی حکومت ہے آپ کے لیے, یہ جملہ میں نے آپ کے لیے کہا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے برے لگیں گے آپ حکومت کرتے ہوئے؟ سوری, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا اس کی استعمال کیا میرے لیے, آپ کو کیوں لگتا ہے مجھے برداشت کرنا پڑے گا؟ اچھا نہیں, لائٹر موڈ میں کہا. جی آئی نو. ویسے واقعی یہ میں نے PDM اس لیے کہا کہ اتنا سارے PDM لیڈران کو ساتھ دیکھا ہے, اور آپ کو خود یاد ہے ہم رات کو 3-3 4-4 بجے پارلیمنٹ لاجز میں ہم کوریج کر رہے تھے, جب MQM کے پاس آپ بھی آئے تھے, زرداری صاحب آئے, بلاول صاحب آئے, کہ وہ بھول ہی گیا مجھے کہ ہاں پیپلز پارٹی تو PDM کا حصہ نہیں ہے. تو بالکل, لیکن یہ بتا دیں عثمان ڈار صاحب, پارلیمنٹ تو واپس نہیں آ رہے ہیں نا, اب یہ تو بات ہی طے ہو گئی. میں کیا سوال پوچھوں, جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کریں واپس آئیں, پرانے اتحادیوں کو منا لیں, بلکہ ان کو بتا دیں, ان کو دکھا دیں کہ بھائی دیکھو یہ امریکہ کی سازش ہے وہ, اور جو حکومت جو آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ آپ کر دیں. تو آپ مجھے تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو, کہ آپ پارلیمنٹ تو واپس نہیں آئیں گے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی چوک واپس آ جائیں یا H9 اگلے ہفتے. بالکل صحیح کہا میں نے, پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں, پارلیمنٹ میں انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں, اور نئے الیکشن کے بعد 2 اکثریت سے واپس آ رہے ہیں. اچھا وہ تو آئیں گے, پارلیمنٹ میں ہی آنا ہے ہم نے. لیکن الیکشن تو وہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال سے پہلے نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں, حکومت میں ہیں یہ تو یہی کہیں گے. میں تو صرف کنڈی صاحب کو یہ کہوں گا کہ کنڈی صاحب یہ وہی پارلیمنٹ ہے جو آپ کے بقول 2 ماہ پہلے پاکستانیوں جیلی پارلیمنٹ تھی, دھاندلی زدہ پارلیمنٹ تھی, سلیکٹڈ پارلیمنٹ تھی, انجینئرڈ پارلیمنٹ تھی, اور RTS سے تشکیل دی جانے والی پارلیمنٹ تھی, اور آج یہ اسی پارلیمنٹ. وہ تو کہیں گے نا سلیکٹڈ کو نکال دیا تو پارلیمنٹ جنرل, ان کا اعتراض یہی تھا نا کہ بھائی جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا وہ اقتدار میں آ گئے ہیں, تو ان کو نکال دیا ہم نے. دیکھیں اس سلیکٹڈ کو جو ہمارے اتحادی جس میں شامل تھے جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ اب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا. عمران ہاں کوئی اکیلا تو نہیں بیٹھا تھا, تو وہ سارے تو اب ان کی طرف ہیں. جو RTS سے آئے تھے بقول ان کے, جو دھاندلی سے آئے تھے ہماری طرف جتنے بھی تھے. تو خیر یہ اب بات کی بات ہے, لیکن ایک بریکنگ نیوز میں دے دیتا ہوں. بریکنگ نیوز وسیم, جون کے مہینے میں اس امپورٹڈ حکومت کا ایک اہم اتحادی انہیں چھوڑنے جا رہا ہے, اور امپورٹڈ حکومت اس کی حمایت کھو دے گی جون میں. تو پھر تو امپورٹڈ حکومت, پھر انہیں گھر ہی جانا ہوگا. پھر تو گھر, چونکہ امپورٹڈ حکومت تو اتحادیوں پر ہی کھڑی ہے. یہ آپ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, خواہش تو نہیں بتا رہے نا, ظاہر ہے خواہش نہیں. اب ہمارے بھی تو ان سے 3.5 سال ایک پیار محبت تو رہا ہی ہے, تو پھر وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, کیوں ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں جون کے مہینے میں, وہ وجہ؟ دیکھیں ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے, ووٹ بینک ہے. وسیم ابھی تو پارٹی IMF کی شروع ہی ہے اس ملک میں,
یہ امپورٹڈ حکومت پاکستانیوں IMF کے آگے جھکی نہیں ہے, مکمل طور پہ لیٹ چکی ہے. انہوں نے ابھی بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے, 1000 ارب روپے کے نئے ٹیکس یہ مان کے آئے ہیں کہ نئے بجٹ میں لگائیں گے. اتحادی اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, سبسڈیز وڈرا کریں گے. آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دی ہے, بڑے آپ نے کانفیڈنس. اتحادی اس لیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بھی تو اپنے ووٹرز کے پاس جانا ہے نا, انہیں نہیں انتخابات سے کیا ہے, مجھے بتائیں نا. اچھا, صرف 2 بڑی پارٹیز, پیپلز پارٹی کو نئے انتخابات میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ دوبارہ سندھ مل جائے گا. وفاق میں تو چونکہ پنجاب میں ان کی ایگزسٹنس نہیں ہے, وفاق میں وہ آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ جو یہ نون ہے اس کو تو پرائم منسٹرشپ بھی مل گئی ہے, پنجاب بھی مل گیا ہے. تو یہ جو چھوٹے اتحادی ہیں نا, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیٹیں بھی بڑھ سکتی ہیں اور یہ کم از کم ایک فیس سیونگ. تو یہ گئے کیوں تھے پھر؟ یہ اچھا چلیں, چونکہ سوال میں ہے کہ گئے کیوں تھے, ان کو پتا تھا پیٹرول تو بڑھانا پڑے گا. تو ابھی یہ کوئی سرپرائزنگ بات ہے. میں ذرا اچھا بھٹی صاحب خبر دیں گے نا, بھٹی صاحب آپ خبر یا تجزیہ دیں. کچھ گھنٹوں پہلے تک ایک تاثر یہ تھا جو کہ اب تھوڑا سا زائل ہو گیا ہے, آپ بتائیں کہ ایسا ہے آپ کے خیال میں یا نہیں, کہ بھائی اب عمران خان صاحب اگر واپس گئے ہیں لانگ مارچ سے تو اس لیے گئے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ ہے کہ بھائی تاریخ مل رہی ہے, یعنی کہ حکومت نے چلے جانا ہے مستقبل قریب میں. لیکن اب مفتاح اسماعیل صاحب نے جب اتنا بڑا ایک کام کر دیا ہے جس کی ایک سیاسی قیمت ہے, تو اب تاثر یہ زیادہ قوی ہو گیا ہے کہ بھائی وہ بیوقوف تھوڑی ہے کہ ابھی پیٹرول مہنگا کریں پھر IMF میں جائیں پھر کہ ہم بھی گھر جا رہے ہیں. آپ کو کیا خبر یا تجزیہ ہے کہ حکومت رہ رہی ہے یا وہ ہونے لگا ہے جو عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری 3 مبارکبادیں آپ قبول کریں. اللہ رحم. پہلی مبارکباد یہ کہ آج الحمدللہ تیسرے پروگرام کے میں مجھے موقع ملا ہے بات کرنے کا الحمدللہ, اور وہ بھی آدھے. شوکت ترین صاحب جب تھے تو میں نے کہا جیسی پھر فارغ ہو گئے, لیکن آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا. اور آپ یقین کریں میں ترین صاحب سے بات کرتے ہوئے آدھا وقت آپ کے تاثرات دیکھتا رہا ہوں کہ بھٹی صاحب نے کہیں گے یا کیا یار یہ پھر سے. تو ٹھیک. اور آج بھی میں اسی پوزیشن سے آیا ہوا ہوں اور واپس بھی وہیں جانا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری مبارکباد یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں جس کی اخلاقی اہمیت اب یہ ہے کہ وہاں راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے 2023 میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینی ہے. اس قومی اسمبلی میں آج اللہ کے فضل سے EVM ختم ہو گئی, اس میں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ختم ہو گئے, نیب کے ملزمان نے نیب کی اصلاحات اور باقی پتہ نہیں کیا کیا انا ونڈے ریوڑیاں موڑ اپنیاں. تیسری مبارکباد پٹرول بم کی, ڈیزل بم کی, مٹی کے تیل بم کی. ہم کہا کرتے اس وقت, یہ آج مریم نواز صاحبہ کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ اگر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھائی گئی تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ آج ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے. میں تو اس حق میں ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اگر ملک کے لیے بہتر ہے تو آپ قیمتیں بڑھائیں, مگر ساتھ ساتھ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے سعودی عرب سے بلاول بھٹو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ یا واپس آ رہے ہیں, ان کے اور زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے مذمتی بیان کب آئیں گے اس پٹرول بم پہ. اور دوسرا شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار, مفتاح اسماعیل جو کہا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے اہل لوگ, تجربہ کار لوگ, تو مہنگائی کا بوجھ صرف امیروں پر ڈالا جائے گا. تو وہ میرا خیال سے اب موٹر سائیکل اگر ہم لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے پٹرول ہمیں سستا مل جائے. تو یہ سیاست نہ کیا کریں, کچھ فیکٹس ہوتے ہیں پاکستان اور معیشت اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ موٹر سائیکل لے لو آپ اور وسیم دامی بھی لے لے. میں تو لینے لگا ہوں موٹر سائیکل. اچھا نہیں عثمان بھائی, ہم نے آپ کے دور میں سائیکل لینا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا وزیر اعظم سائیکل پہ جائے گا, لیکن وہ بھی نہیں لیا, اب ادھر بھی نہیں لینا, ہم تمہارے جا رہے ہیں. بٹی صاحب کہہ رہے ہیں جب آپ نے سائیکل لی تو موٹر سائیکل کیوں لے بھائی؟ اب یہ تو بتائیں بھائی, کنڈی صاحب کے لیے اچھی خبر ہے یا ڈار صاحب کے لیے اچھی خبر ہے, یہ بتائیں نا. گورنمنٹ رہے گی یا جائے گی یہ بتائیں, پھر بریک پہ جاتے ہیں. ہاں اچھا, خبر تجزیہ جو بھی ہم نے بھی تھا سنا ہم نے بھی تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر جو ایک ملاقات ہوئی, اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے, اور ایک ملاقات میں شاہ محمود قریشی صاحب ڈیٹ پر جھگڑ پڑے, اور وہ ساری سنا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی کوئی دلائی گئی, یقین دہانی دلائی گئی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں.
سنا یہ تھا. لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ, ایک تو آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا, دوسرا مریم نواز صاحبہ نے 2 جلسے کیے جس میں ایک سرگودہ جلسہ بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے گند کا ٹوکرا نہیں اٹھانا چاہیے, کیا آپ چاہتے ہو کہ الیکشن جلدی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک. اس پر زرداری صاحب اور مولانا صاحب نے بڑا مائنڈ کیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو لندن فون کیا اور کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ ہم 1.5 سال کے لیے آئیں گے, تو یہ کیوں ایسے بیانات دے رہی ہیں؟ تو اس کے بعد پھر وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اوکاڑا کا جلسہ بھی منسوخ ہوا اور پھر وہ بات بن گئی. لیکن اسلام آباد میں اس وقت بالکل کیا سرائیاں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب 5% لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لوگ اتنے نہیں نکلے تھے جتنے وہ توقع کرتے تھے, اور باقی 95% کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ ضرور ہوا. ٹھیک ہے, چلیں یہ بریک کے بعد یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اور عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں بھائی اتحادی ایک چھوڑ کے جا رہا ہے, اتحادی کون ہو سکتا ہے؟ یا باپ یا MQM قافلی کے 1-2 لوگ ہیں وہ ہوں گے. کیوں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.